اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصافات مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ صافات جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور صافات کے معنی آتے ہیں صف لگانا، بالکل جو ہے سیدھے ایک دم کھڑے رہنا۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو پرے جو ہے یعنی کہ صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بتلا رہے ہیں کہ جو ہے فرشتے جو ہیں اللہ کے جو معصوم اور جو فرشتے جو ہیں وہ جب بھی عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے صف کو سیدھے طریقے سے جو ہے سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نمازوں کے اندر جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صف کو بالکل سیدھا اور بیچ میں جگہ خالی نہ ہو۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کے بیچ میں جو یعنی کہ دو آدمی کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو پر کیا کرو۔ اگر وہ جگہ خالی رہے گی اور صف ہمارا سیدھا نہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوں گے، ایک دوسرے سے جو ہے ہمارے جو ہے کیا باتیں نہیں بنتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، دشمنی اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نماز کے اندر یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صف بالکل سیدھا ہو اور بالکل سٹ کے ہو، چپک کے جس کو بولتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھایا، اس لیے کہ جب فرشتے جب صف لگاتے ہیں تو بالکل چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل سیدھا، تب جا کے وہ عبادت کے لیے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتے بھی ہیں اور ہم جیسے انسان بھی ہیں، دونوں یہاں سے مراد لیا گیا ہے۔ پہلے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، فرشتوں کے بارے میں کہا ہے، پھر انسان۔ تو ہم لوگ جب نماز کے لیے جو صف باندھتے ہیں تو ہم لوگ بالکل پہلے صف باندھتے ہیں اچھے طریقے سے، یہاں سے وہاں پورا بالکل صف سیدھا ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے تکبیر کہی جاتی ہے، پھر امام صاحب جو ہے اپنا نیت باندھتے ہیں۔ اس طرح جمعہ کے اندر بھی دیکھیے، جمعہ کے اندر بھی ہر مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے بھائی سب لوگ اپنے اپنی صف کو سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھے ملا رہا ہے، بیچ میں جگہ خالی نہ ہو۔ تو یہاں پر قرآن دونوں سے مراد ہے، فرشتہ بھی ہے اور انسان ہم لوگوں سے بھی مراد ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فالزاجرات زجرا، ان کی قسم جو روک ٹوک کرنے والے جو فرشتے ہیں اس کی بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کچھ شیطان جو ہے، شریر شیطان جو ہے، جو سمجھیے کہ جو ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان فرشتوں کو ان شیطانوں کو جو ہے روک ٹوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ جو شیطان جو ہے خبیث ہے، جو شرارت کرتا ہے، ان شیطان کو تم جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ آسمان پہ آنے مت دینا۔ تو اس کے قسم کھا کر رہے ہیں کہ فالزاجرات زجرا، ان فرشتوں کی قسم جن کو ہم نے روک ٹوک کے لیے رکھا ہے تاکہ ان شیطانوں کو، شیطان جو ہے جو بدماش جو شیطان ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فالتالیات ذکرا، یہ جو ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت اس سے مراد ہے، اور جو ذکر اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، یہ سارے جو ذکر ہیں ان کی اس سے بھی مراد ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ 3 آیت میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں بے شک اس دنیا کے اندر تمہارا ایک ہی معبود ہے جس کی تم عبادت کر سکتے ہو۔ کتنے معبود ہیں؟ ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھانے کے بعد چوتھی مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب جو ہے بالکل ایک معبود ہے جس کی تم عبادت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کہ رب السماوات والارض، کہ جو آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آگے فرمائے کہ ورب المشارق، اور ان جگہوں کا بھی مالک ہے جہاں سے ستارے نکلتے ہیں، تو ستارے جو ہے جو آسمان پہ جو نکلتے ہیں اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر ایک جگہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یعنی کہ ستارے جہاں جہاں سے نکل رہے ہیں تمام ستاروں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آسمان میں کتنے سارے ستارے ہیں، جگہ جگہ سے نکلتے رہتے ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جی
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے نزدیکی آسمان کو ستاروں سے جو ہے سجاوٹ کر کے اس کو عطا کیا ہے۔ یعنی کہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، جو نزدیک میں جو آسمان ہے، اس آسمان پہ ستارے آپ کو ابھی نظر آئیں گے، تو اس آسمان کو ستاروں کی وجہ سے اللہ نے اس کو یعنی کہ جگمگا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے، ستارے چمکتے رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہم گھر کے اندر یا گھر کے باہر جو لائٹنگ لگاتے ہیں، لال ہرا پیلا جو لگاتے، کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں، چھوٹا چھوٹا بلب رہتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے نزدیکی جو آسمان ہے، جو سب سے پہلا جو آسمان ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا ہے، بالکل ایک دم جو دیکھنے میں دنیا والوں کو خوبصورت لگے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس آسمان کو جو بدماش اور شریر جو شیطان ہے، اس سے ہم نے اس کو حفاظت کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب کہ اس آسمان پر جو ہے جو بدماش جو شیطان ہے، وہ جو ابلیس ہے، وہ یہاں تک پہنچے نہیں۔ اب آگے فرمائیں کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، اور یہ جو شیطان جو ہے، یہ جو ہے سمجھیے کہ ہمارے ملأ اعلیٰ یعنی آسمان کی جو باتیں ہیں، جو فرشتے جو آپس میں بیٹھ کے بات چیتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے درمیان، فرشتوں کے درمیان، یعنی آسمان کی باتیں یہ فرشتے جو ہیں، یہ شیطان جو ہے سنتے نہیں ہیں۔ اور وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے ان کو جو ہے مارا جاتا ہے۔ یعنی کہ کچھ شیطان جو بدماش جو شیطان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آسمان سے جا کے کان لگا کے سنتے رہتے ہیں، تو ان شیطانوں کو یہ فرشتے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کو جو ہے مار کے بھگاتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ دُحُورًا وَلَهُمْ، اور ان کو دھکے دے کے بھگایا جاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِفٌ، اور ان کو ہمیشہ یہی عذاب ہوتے رہتا ہے۔ تو کچھ بدماش جو شیطان جو ہوتے ہیں، ابلیس، وہ کیا کرتا ہے کہ آسمان میں جا کے جو ہے کان چپکے سے جا کے سنتے رہتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، البتہ جو کوئی شیطان چپکے سے سن کے کوئی چیز وہاں سے بھاگتا ہے، تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ہم ان کے پیچھے ایک جو ہے روشن والا جو شعلہ جو ہے، آگ جو ہے بھڑکتا ہوا، اس کے پیچھے ہم لگا دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو آسمان پہ غور کیجئے گا کہ آسمان سے کچھ تارے جو چمکتا ہوا جو تیزی میں نیچے گرتے رہتا ہے، کبھی دیکھے ہوں گے، تو وہ اس لیے گرتا ہے کہ کچھ شیطان جو ہے جا کے باتیں سنتا رہتا ہے، ایسے تو سنتا نہیں ہے، لیکن کچھ بدماش جو شیطان ہوتا ہے جا کے سن لیتا ہے بات۔ جب آدھی بات جو سن لیتا ہے تو وہ بات جو ہے زمین پہ جو آ کے اپنے شیطان کے مجمع میں جا کے آ کے سنائے نہیں، تو کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، روشن والا جو ستارہ ہوتا ہے، جو جس سے اس کو جو ہے مار دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی آسمان پہ دیکھیے گا کہ کچھ ستارہ آسمان سے ٹوٹ کے خوب تیزی میں گرتا ہے، تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے گر رہا ہے، نہیں، قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو شیطان جو ہے وہاں سے چپکے سے سن کے بھاگتا ہے، تو ہم جو ہے شعلہ والا روشن دار جو ہے، جو بھڑکتا ہوا جو ہے ستارہ جو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جس سے وہ جل بھن کے جو ہے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو جو بات وہ آسمان پہ سنتا ہے وہ نیچے آ کے نہیں بتلاتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو اتنے سارے آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہمیں ایک توحید سکھلا رہے ہیں، یعنی ایک عقیدہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ بھائی اس دنیا کے اندر جو ہے سمجھیے کہ ایک اللہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے والصافات صفا فرشتوں کی قسم کھایا، پھر جو ہے فالزاجرات زجرا وہ فرشتوں کی قسم کھایا جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ یہاں پر کوئی شیطان جو ہے شریر بدماش شیطان آ نہ سکے، اس کو روک ٹوک کرنا ہے، اس کو بھگانا ہے، ان فرشتوں کی بھی قسم کھایا۔ پھر اس کے بعد فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی بھی قسم کھایا جو ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ان تینوں کے قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الہکم لواحد، بے شک جو ہے تمہارا معبود کتنے ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو کفار و مشرکین کے سامنے یہ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ سارے لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق